فیس بک پر ایک پوسٹ آئی ہوئی تھی جس میں کچھ آپ نے لکھا ہوا تھا کہ عید قربان پر لاکھوں جانوروں کو ذبح کرنا، ان کا گوشت بنانا، ان کو کھانا جو ہے یہ ایک بڑی زیادتی ہے۔ اس قسم کا اس مفہوم کی بات تھی وہ۔ تو مقصد ان کا کہنے کا یہ تھا کہ بھئی اتنے جانور جو ہے وہ ذبح کیوں کیے جاتے ہیں؟ جانوروں کو ذبح کرنا جانوروں کے ساتھ زیادتی ہے، یہ غیر انسانی ہے کچھ۔ حالانکہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ انسان جو ہے وہ اس کی خدمت کے لیے چوپائے وغیرہ اس کی سروسز کے لیے ساری مخلوقات بنائی گئی ہیں۔ تو اب انسان کا جو ضروریات ہے اس میں غذائی جو ضروریات ہیں اس میں پروٹین اور فیٹ اور یہ ساری ضرورتیں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تو اس ساری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وٹامن بی کمپلیکس وغیرہ جو جتنا بھی بی کمپلیکس کے حوالے سے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ سب سے بیسٹ سورس ہے۔ اس میں میٹ جو ہے، گوشت جو ہے، خاص طور پر ریڈ میٹ۔ اب ریڈ میٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ اس کے فائدے ہیں، اور قربانی کا مقصد بھی یہی ہے کہ جانور ذبح کیا جائے اس کا۔ بہت سارے لوگ، اب جو خالق کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے، ہمارا تو یہی ایمان ہے کہ جو اس کائنات کو بنانے والا ہے وہی اس کے نظم کو بھی چلا رہا ہے، وہی بہتر جانتا ہے کہ کس چیز کو کس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کس چیز کا کیا مقصد ہے، کس چیز کا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے۔ تو یہ گوشت جو ہے بکرے کا ہو گیا، دمبے کا ہو گیا، بھیڑ کا ہو گیا، کٹے کا ہو گیا، اور اسی طرح بیل کا ہو گیا، مرغے کا ہو گیا، تو یہ ساری جو ہے انسان کی ضروریات کے لیے جیسے ان سے کام لیا جاتا ہے۔ اب اگر ان سے کام لینا جو ہے اس کو دیکھا جائے تو وہ بھی غیر انسانی ہے کہ بیل کے اوپر آپ گدھا گاڑی ہے، گدھا لگا لیتے ہیں، بیل لگا لیتے ہیں، اس کے پیچھے اتنا وزن لاد دیتے ہیں، اس کو کھینچنا پڑتا ہے، تو یہ بھی جاتی ہے۔ اس طرح اونٹ سے بھی کام لیا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی بات کوئی اتنی لاجیکل بات نہیں ہوتی کہ بس ایک چیز کو پکڑ کر انسان اور بس کوئی بندہ ایسا شوشہ چھوڑ دیتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ اس شوشے کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور بلا سوچے سمجھے سمجھتے ہیں کہ جی واقعی۔ اب اتنے لاکھوں جانور ذبح ہونے کے باوجود، ایک تو عید قربان پر اتنے بہت زیادہ لاکھوں کی تعداد میں جانور ذبح ہوتے ہیں، اس کے علاوہ روزانہ کی بنیاد پر بھی مسلمان ممالک میں ہر قسم کے جانوروں کو لاکھوں کی تعداد میں ذبح کیا جا رہا ہے، اور پروٹین کی ضرورتیں بھی پوری کی جا رہی ہیں۔ تو جانور ذبح کیے جا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں انسان۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ضرورت کے لیے، غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، جیسے اجناس ہیں، جیسے اب اگر آپ کہتے ہیں تو درخت کو کاٹنا، درخت کو اسی طرح پودوں کو کاٹنا، وہ بھی چونکہ ایک زندہ مخلوق ہے۔ پودے جیسے کہ سانس لیتے ہیں، بڑھتے ہیں، گروتھ ہوتی ہے ان کی، اور ان کے احساسات بھی ہوتے ہیں جیسے سائنس بتاتی ہے۔ تو پھر سبزیاں بھی نہیں کھانی چاہیے، درختوں کو بھی نہیں کاٹنا چاہیے۔ ویسے تو عام طور پر تو نہیں کاٹنا چاہیے، لیکن جو ضرورت کے لیے، جیسے کہ ایندھن کے لیے پہلے دور میں، ابھی بھی کاٹا جاتا ہے۔ اسی طرح پھل لیا جاتا ہے، وہ غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے، تو پھل بھی توڑنا نہیں چاہیے، پھل نہیں توڑے گا تو گل سڑ جائے گا۔ تو اسی طرح سبزیاں ہیں، ان کو اگایا جاتا ہے، گندم اگائی جاتی ہے، تو وہ بھی ایک احساسات کے ساتھ ہی، زندگی کے ساتھ ہی وہ بڑھتی ہے۔ ایک دانے سے اس کی کومپل نکلتی ہے اور آہستہ 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 وہ بڑھتا بڑھتا پورا پودا بن جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ بھی پھر، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو اتنی کوئی لاجیکل ہو، یا کوئی اتنی قابل غور ہو، یا اتنی کوئی سمجھداری کی بات ہو۔ ایسی باتیں جو ہیں وہ بس ایسے ہی اپنی کوئی نئی بات بنانے کے لیے، اپنی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے کچھ لوگ کر دیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہیں، چاہے وہ نقل و حمل کی ہوں، چاہے وہ غذائی ضروریات ہوں۔ اس میں بھی دین نے، شریعت نے، قرآن نے حلال جانوروں کی تخصیص کر دی ہے کہ یہ حلال جانور ہیں، یہ حلال جانور نہیں ہے، ان کو کھایا جا سکتا ہے، ان کو کھایا نہیں جا سکتا۔ تو کھانا جو ہے وہ ایک غذائی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح کام لینا بھی
تو اس لیے ان مباحث میں پڑھنے کی یا اس باتیں جو ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں ان پر کان نہیں دھرنے چاہیے۔